اور سب دنیا آخرت چھوڑ کے ہدایت کی دعا، سیدھے راستے کی دعا۔ سیدھے راستے پر چل کر دیکھیے، سب کچھ سیدھے راستے میں ہے، روزی رزق کا صحیح راستہ سیدھے راستے میں ہے، عزت سیدھے راستے میں ہے، اور ساری کامیابیاں سیدھے راستے میں ہے، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ ہم دنیا مانگتے ہیں، عزت مانگتے، شہرت مانگتے، طاقت مانگتے، قوت مانگتے، ہدایت مانگ کے دیکھو سب چیز مل جاتی ہے۔ بات چل رہی تھی سورہ فاتحہ کی تفسیر کی۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہمارے سامنے پیش ہوئے، سورہ فاتحہ کی فضیلتیں بھی پیش ہوئی، لیکن سورہ فاتحہ کا جو مرکزی مضمون ہے، دعا کا طریقہ، انشاءاللہ میں آج وہ آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اور اتفاق سے تیسرے پارے کے اندر کچھ باتیں آئی بھی اس سلسلے میں، اگر درس مختصر ہوتا رہے گا تو وہ مثال بھی میں دوں گا، ورنہ آج تیسرے پارے کے اندر سورہ فاتحہ کے جو عنوان ہیں اس کے مطابق بہت ساری باتیں آئیں۔ تیسری رکعت میں یا دوسری رکعت میں رب کے معنی کو بتانے کے لیے کئی ساری آیتیں آئیں، اور تیسری آیت جو سورہ فاتحہ کی ہے اس کو بتانے کے لیے، لیکن میں کیا کیا بیان کروں، مختصر کا جو وعدہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ چلیے اب ہے دعا کا طریقہ، اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس سورت کے نازل کرنے کا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر احسان کرے کہ تم مجھ سے دعا کیسے کرنا چاہتے ہو۔ جہاں تک اس کی فضیلت کی بات ہے، ایک فضیلت کل رہ گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہتے ہیں، والذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، رواه الترمذی۔ اللہ کے نبی اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس جیسا سورہ نہ انجیل میں، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ ہی قرآن کریم میں اس کے علاوہ دوسرا کوئی سورہ ایسا نازل ہوا ہے۔ یہ اتنا پاورفل اور اتنا فضیلت والا سورہ ہے۔ جہاں تک اس سورت کے اندر دعا کے طریقے کا ذکر کیا گیا ہے، سب سے پہلے ہم اور آپ دعا کیسا کرنا چاہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر دعا کرنا ہے تو ہمیں دعا سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایک صحابی کو دیکھے دعا کرتے ہوئے کہنے لگے ان کی دعا بالکل کمزور ہے۔ اللہ کے نبی نے بعد میں فرمایا کمزور اس لیے ہے کہ یہ گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں، لیکن صرف گڑ گڑانا طریقہ نہیں ہے، کچھ اور بھی طریقہ ہے، اور جو گڑ گڑانے سے بہتر طریقہ ہے وہ یہاں ہے۔ کیا ہے؟ شروع کی 3 آیات ہم جانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے کتنے صفات آئے؟ ایک رب، ایک رحمان، ایک رحیم، اور تیسری آیت میں مالک یوم الدین، اے اللہ دنیا میں بھی تیری ہی حکومت چلتی تھی، قیامت کے دن کا بادشاہ بھی تو ہی ہے۔ ان 3 آیات میں دعا کرنے سے پہلے ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ تم جس سے دعا مانگ رہے ہو اس کی تعریف تو کرو۔ 10-20 روپے مانگتے ہو تو سر سے پیر تک اس کے تم ہاتھ پھیرتے ہو، رب سے مانگ رہے ہو اس کی تعریف کرو، تعریف کر کے دعا کر کے دیکھو اللہ کیسے عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد اور ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 4تھی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر دعا کا ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ ہم صرف اللہ ہی سے دعا کیوں کریں، صرف اللہ ہی سے کیوں مانگیں، کیوں مانگنا چاہیے؟ اس لیے کہ وہی پالنے والا ہے، وہی رحمان و رحیم ہے، اور وہی قیامت کے دن کا بھی بادشاہ ہے۔ ہم سب اسی کو سمجھتے ہیں، وہی دینے والا ہے، وہی چھیننے والا ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ مدد اگر وہ کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کوئی کسی کی مدد کرنا نہ چاہے تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ دینا چاہے تو چھین نہیں سکتا کوئی، وہ چھیننا چاہے تو دے نہیں سکتا۔ کیوں؟ دنیا اور آخرت کا وہی مالک ہے، اس لیے ہم اس سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ دعا کا حقدار کیوں ہے؟ یہ 4تھی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ کیوں؟
इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तुझसे दुआ क्यों करें? क्योंकि हम तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत तेरी करे और दुआ किसी और से करे, यह छोटा नुक्ता देखिए। हम नमाज यहाँ पढ़ते, बच्चे कहीं और मांगते, नमाज यहाँ पढ़ते, शिफा कहीं और मांगते, नमाज यहाँ लंबा हो जाएगा। आप 2-3 मिसालें समझ गए। अल्लाह हम दुआ तुझसे इसलिए कर रहे हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। मदद दुआ है, इस्तिआनत दुआ है, इस्तिगासा दुआ है, और इस्तिगासा ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी मदद की बातें हैं। अल्लाह इसलिए हम तुझसे दुआ करते हैं। ये दुआ का तरीका है, पहले तो तारीफ की जाए और अल्लाह तबारक व तआला को बताया जाए, अल्लाह मैं तुझसे दुआ क्यों कर रहा हूँ मालूम? ऐसा करना चाहिए ऐसा, क्योंकि मैं सब कुछ तुझे समझता हूँ, तेरे अलावा कोई नहीं है मेरा, तू देता है मुझे, लेता है मेरा, सब चीज का मालिक तू है, इसलिए मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ। उसके बाद असल दुआ, एक तो दुआ से पहले तारीफ, फिर अल्लाह ही से दुआ क्यों करना चाहिए उसका जिक्र दुआ में करना चाहिए ये चीज। उसके बाद तीसरी चीज देखिए, असल दुआ क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत नसीब फरमा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अल्लाह की तारीफ भी लंबी चौड़ी 3-3 सिफात के साथ, फिर उसका हक भी जतलाया गया कि हम तुझसे ही दुआ क्यों करते हैं, और सब दुनिया आखिरत छोड़ के हिदायत की दुआ, सीधे रास्ते की दुआ। सीधे रास्ते पर चल कर देखिए, सब कुछ सीधे रास्ते में है। रोजी रिज़्क का सही रास्ता सीधे रास्ते में है, इज्जत सीधे रास्ते में है, और सारी कामयाबियां सीधे रास्ते में है, चाहे वो दुनिया की हो या आखिरत की। हम दुनिया मांगते हैं, इज्जत मांगते, शोहरत मांगते, ताकत मांगते, कुव्वत मांगते, हिदायत मांग के देखो सब चीज मिल जाती है। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया खाने दूंगा, पीने दूंगा, पहनने दूंगा, ओढ़ने दूंगा। अल्लाह ने फरमाया अब तो निकल रहे हो तुम इस जन्नत से, लेकिन याद रखो जब तुम दुनिया में जाओगे तुम्हारे पीछे सबसे पहली मेरी जो चीज आने वाली है वो हिदायत है। फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो मेरी इस आई हुई हिदायत की इत्तबा करेगा उसके लिए दुनिया में कोई गम नहीं है। इसीलिए हिदायत की दुआ की जा रही है, और आखिरत की भी कोई फिक्र नहीं है। तो दुनिया का भी कोई गम नहीं, आखिरत की भी कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो हिदायत मांगना, रिज़्क मांगना पहले, हिदायत मांगना, इज्जत मांगना पहले, हिदायत मांगना, ताकत और कुव्वत क्या मांगना चाहिए? हिदायत, क्योंकि हिदायत में सब कुछ है। हम एक एक चीज कब तक मांगेंगे? अल्लाह तबारक व तआला क्या उसूल है इस दुआ के अंदर, इस सूरत के अंदर। इतना ही नहीं, इस सूरत के अंदर दुआ का चौथा उसूल, पहला तारीफ, फिर इस्तेहकाक, फिर असल दुआ, फिर असल दुआ के बाद चौथा उसूल देखिए इस दुआ के अंदर क्या है। ऐ अल्लाह मुझे वो सीधा रास्ता बता कि जिस रास्ते पर जो जो चले उनके ऊपर तेरा इनाम हुआ। दुआ की वजाहत, इसीलिए अल्लाह के नबी कहते ऐसा मत बोलो अल्लाह से अल्लाह चाहे तो दे दे नहीं तो न को, वैसा नहीं है। ऐ अल्लाह मुझे ये चाहिए, अल्लाह मुझे ये नहीं चाहिए, वजाहत। अब देखिए दुआ में सिखाया गया है 6ठी और 7वीं आयत में, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। सीधा रास्ता मतलब हो गया ना, अल्लाह जानता है ना सीधा रास्ता क्या है। फिर बंदा ये वजाहत क्यों करे? अल्लाह सीधा रास्ता तो तू जानता है, लेकिन मेरी तरफ से वजाहत भी सुन ले कि वो सीधा रास्ता कि जो जो चले उन पर तेरा इनाम हुआ। वो रास्ता ना दिखा अल्लाह कि जिस रास्ते पर जो जो चले या तो तेरा गुस्सा नाजिल हुआ या वो गुमराह हो गए। अल्लाह अकबर। दुआ की वजाहत हम कैसी टूटी फूटी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते, एकदम वजाहत के साथ करे, अल्लाह मुझे ये चाहिए, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तवक्कुल करता हूँ, यकीन है, उम्मीद है, खौफ और रजा के साथ मांगता हूँ, बिल्कुल वजाहत के साथ। ये दुआ अगर बंदा ऐसा करे कि अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेगा। इतना ही नहीं, बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। सोच रहा था नमाज पढ़ते पढ़ते जो आयतें आ रही थी कि बहुत लंबा करो, लेकिन आप बैठे हैं तो मैं लंबा कर भी नहीं सकता ना। 5वां उसूल देखिए इसमें क्या है कि जब ये सूरह फातिहा ख़त्म होता है तो हमें चाहिए कि हम क्या कहें?
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہاں ہے آمین؟ ہم اصل دعا میں آمین نہیں بولتے ہیں، اصل پوری دعائیں مانگتے ہاتھ پھیرتے ختم ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب احادیث سے یہ ثابت ہے کہ دعا مانگنے کے بعد یقین کے ساتھ کہ اللہ تو ہی قبول کرنے والا ہے، لہذا قبول کر آمین کہنا چاہیے. ہم صرف یہ سورہ فاتحہ کی لاسٹ میں شاید آمین کہتے ہیں، باقی کی دعاؤں میں ہاں وہ واٹس ایپ وغیرہ میں آمین وغیرہ چلتا ہے. دعا کرنے کے بعد ارے میں ہی مانگا نا اللہ دیتا، نہیں، آمین بول کے دعا کو ختم کرنا چاہیے. کتنے اصول ہوئے دعا کے؟ 5. جس سے مانگ رہے ہیں اس کی تعریف ہو، اور جس سے مانگ رہے ہیں اسے جتایا جائے کہ تجھے ہم کیوں مانگ رہے ہیں، مدد کیوں طلب کر رہے، دعا تجھ سے کیوں کر رہے، تو ہی تو ہے ہمارا سہارا اور آسرا. تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور اس کے بعد اصل دعا مانگیے. اور چوتھا، دعا کی وضاحت ضروری ہے، بالکل واضح انداز میں. یہ نہیں کہ شرم نہیں ایسا میں اتنا مانگوں گا تو پھر اللہ کیسا دے گا، دیتا اللہ. ارے ہم مانگ کر دیکھیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ساری کائنات مل کر آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک پوری دنیا اپنی مرضی اور منشا کے مطابق مانگے اور میں سب کو ان کی مرضی کے مطابق دے دوں تو میرے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبو کر سوئی کی نوک نکالی جائے تو اس کے نوک پر جتنا پانی ہوتا ہے سمندر میں سے اتنا پانی کم ہوا، لیکن سب کو دے کر سب کی منشا کو پوری کر کے میرے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوا. وضاحت ضروری ہے. 5واں اصول کیا ہے؟ آمین ضروری ہے. ایک مرتبہ میں سورہ فاتحہ پڑھوں انشاءاللہ، کیونکہ اصول ہے نا، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اگر کسی کو دعا مانگنا ہے نا تو سورہ فاتحہ پورا پڑھنا. کسی کو دعا مانگنا ہے پہلے تو سورہ فاتحہ پورا پڑھیے، اس کے بعد درود ابراہیم، کیونکہ سنت سے وہ بھی ثابت ہے، اس کے اندر کامل اصول ہے، لیکن نبی کی سنت سے درود بھی ثابت ہے. پورا سورہ فاتحہ 40 سیکنڈ یا 45 42 38 سیکنڈ میں ہوتا ہے. فاسٹ پڑھے تو میرے خیال سے 27 26 سیکنڈ میں بھی ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے. اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگتے رہیے انشاءاللہ. کیوں؟ ہم اصول کے مطابق دعا کر رہے ہیں، اصول کے مطابق. ایک مرتبہ میں یہ دعا پڑھوں، اس کے بعد ہم سب مل کر آمین بولیں گے، اس کے بعد مثال پیش کر کے بات کو ختم کر دوں گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ہم پریکٹس نہیں کر رہے تھے، دعا ایکچوئل مانگ رہے تھے ہم، اسی لیے میں نے آمین کہلوایا آپ سے. لیکن دعا یہ اصول کے ساتھ کرتے کرتے توکل بہت بڑھا ہے. حافظ صاحب غالباً تیسری رکعت میں پڑھ رہے تھے زکریا زکریا مریم مریم یحییٰ، یہ نام سنے آپ لوگ قرات میں؟ سنے؟ دعا کی اس میں. اسی لیے شروع میں ہی میں نے کہا سورہ بقرہ کا آخری آیتیں آنے والے ہیں اور زکریا علیہ السلام کا ذکر ہونے والا ہے، وہ ساری دعائیں آنے والی ہیں. شروع میں نے کیوں بتایا تھا آپ کو کہ جہاں جہاں ربنا ربی ربنا آئے گا دعا کرو. مجھے معلوم تھا تیسرا پارہ ہے، لیکن حافظ صاحب کا بہت بڑا فضل ہے کہ انہوں نے چوتھا پارہ بھی شروع کر دیا. الحمدللہ. زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں جو محراب میں اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہیں. جا کر دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے پھل فروٹ ایسے موسم میں ہیں جبکہ وہ موسم میں وہ پھل فروٹ آتے ہی نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا، کون سے ملک سے آیا؟ کہتی ہیں یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ہے. فوراً ان کو امید ہو جاتی ہے میں بے اولاد ہوں، اللہ بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو عمر گزرنے کے بعد اولاد بھی عطا کر سکتا ہے. انہوں نے اس وقت دعا کی تھی اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے ایک پیاری اولاد مانگتا ہوں، جب تو یہ دے سکتا ہے تو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا میں تیری دعا اس لیے قبول کر رہا ہوں کہ تو ہمیشہ مانگتا تھا، آج میری قدرت کی نشانی دیکھ کر تو نے مجھ سے دعا کی ہے. ہم بہت جلدی مایوس ہو گئے اور یہ نہیں دے رہا. اللہ سورج کے دیکھ کے بولو اتنا بڑا سورج برابر نکال کے ڈبو سکتا ہے تو میری اتنی سے نطفے سے پیدا ہونے والی انسان کی دعا میں نہیں قبول کر سکتا؟ نشانیاں دیکھ دیکھ کر اللہ سے مانگنا.
زکریا علیہ السلام نشانی دیکھے نا, اللہ تو پھل فروٹ دے سکتا ہے بے موسم, تو مجھے بوڑھا ہونے کے باوجود اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اللہ نے فرمایا وہ بھی میری نشانی, اور ہر حال میں اولاد دینا بھی میری نشانی. لے میں تجھے اولاد سے نوازتا ہوں, نام بھی میں رکھوں گا. اور اے زکریا سن لے خوشخبری کہ بڑے ہونے کے بعد یہ تیرے منصب کو سنبھالے گا. آج تو نبی ہے, یہ بڑا ہونے کے بعد نبی ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو دعا کے اصول میں ایک چھٹا اصول بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ سے امید کے ساتھ دعا کرنا چاہیے, توکل کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ دیکھ کر یوں سمجھ لیجئے پڑوسی میں کوئی ہے, اللہ اس سے 10-12 اولاد دے سکتا ہے, مجھے ایک نہیں دے سکتا, وہ بھی نشانی ہے. اللہ تو یہ کر سکتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا, سب نشانیاں اللہ کی, چونٹی بھی نشانی ہے. چلیے میں نے وعدہ کیا تھا مختصر درس کرنے کا, تو میں لمبا بھی نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کے ذریعے ہم نے بہت سی باتیں سماعت کی ہیں, سمجھنے کی کوشش کی ہے. اللہ ہمیں یہ قبول بھی ہے اور امید بھی ہے کہ اس اصول کے ساتھ اگر ہم دعا کریں گے تو قبول کرے گا. تو اللہ ہمیں اسی اصول کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم دعا کے محتاج ہیں تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ ہماری یہ دعاؤں کے ذریعے محتاج کی ہم دور عطا فرما. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.